فاتحہ. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار. آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پر محمد. حضرات، امام اور امت کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سورہ بنی اسرائیل کی جن لفظوں کا سہارا لیتے ہوئے روزانہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ان میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ یوم یعنی روز قیامت. ندعو پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا. کل اناسن تمام کے تمام انسانوں کو، بے امامہم ان کے
امام کے ساتھ۔ عزیزوں مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس نے اپنی کتاب میں اللہ کے رسول کی اس حدیث کو نقل نہ کیا ہو کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے تب تمہارا 12واں امام ظہور فرمائے گا اور اس دنیا کو اسی طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں، بہت سے اشارے ہیں جو انشاءاللہ آگے کی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح تحریر فرمائی، شیعہ نہیں تھے، معتزلی تھے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ آخری آنے والا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا وہ اولاد فاطمہ میں ہوگا، بی بی سیدہ کا بیٹا ہوگا۔ انہوں نے کہا اختلاف ہمارے اور دوسروں کے درمیان یعنی شیعہ اور غیر شیعہ کے درمیان یہ ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام پیدا ہو چکے ہیں اور پردہ غیبت میں موجود ہیں، اور جو غیر شیعہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد وہ ظہور فرمائیں گے۔ یہ فرق ہے شیعہ اور غیر شیعہ حضرات کے درمیان۔ دیکھیے عزیزوں، اس وقت عزاداری کے سلسلے میں جو حالات ہیں ان سے آپ اور ہم باقاعدہ واقف ہیں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ کل جونپور میں جو ہوا اور جس طرح سے آقا حسین سے منسوب تعزیے کی بے حرمتی کی گئی، ہم سیاسی نہیں ہیں یا ہم سیاسی شخصیت نہیں ہیں جو ہم صرف مذمت کریں، بلکہ ہم مذمت نہیں کرتے، ہم ظالم پر لعنت کرتے۔ ابھی تو ہم امن پسند قوم ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ شہر کے یا ملک کے حالات خراب ہوں، نہ ہمیں ریزرویشن چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی رزاقیت پر بھرپور بھروسہ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ قوم صرف یہ چاہتی ہے کہ اسے سکون و چین کے ساتھ رو لینے دیا، اس کے علاوہ کسی اور بات کی ہم کسی سے کوئی امید نہیں کرتے۔ ایک بہت باریک سے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں حکومت کی طرف سے ہونے والے مظالم کو برداشت کرنے کا تجربہ سب سے زیادہ ہماری قوم کو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دیکھیں اب بہرحال میں سوچتا ہوں کہ میں خاموش رہوں ان معاملات میں تو زیادہ بہتر ہے،
اس لیے کہ ہمارا کام ہے فضائل و مصائب اہل بیت منبر سے بیان کرنا. لیکن میں اس وقت واضح طور پہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہماری قوم کا سرپرست کوئی نیتا نہیں. بہت غور سے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. ہم کسی، اب یہ جملہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو شاید آپ خاموش نہ ہیں، کہ ہم کسی کرمنل کے سہارے زندہ نہیں. کوئی منتری، سنتری، ایم ایل اے، ایم پی کسی پارٹی میں عہدیدار اپنی اوقات سے باہر نہ. یہ میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمیشہ سمجھ رہے ہیں آپ. اس سے پہلے جو حکومتیں رہیں ان میں جو لوگ رہے ان سے بھی کبھی قوم نے زیادہ امید نہیں کی. سمجھ رہے ہیں آپ، ان میں کبھی کوئی کام آئی. یہ عزاداری کبھی کسی ایم ایل اے کی وجہ سے باقی نہیں رہی، کسی ایم پی کی مرہون منت نہیں رہی، کسی نیتا کی طرف عزاداروں نے امید کے ساتھ نہیں دیکھا. ارے بھیا، یہ قوم حکومتوں کی وجہ سے زندہ نہیں ہے. زمینداریاں ختم ہو گئیں، عزاداری باقی. ہم خاندانی زمیندار نہیں ہیں، خاندانی عزادار ہیں. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھنا. ہم وہ نہیں ہیں جہاں مذہبی امور ملازموں کے سپرد کیے جاتے ہوں. ہم ان گودوں میں پل کے بڑے ہوئے ہیں جو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرنا اپنا فخر سمجھتے ہیں. مذہبی امور میں پیسہ خرچ کر دینا، مال خرچ کر دینا، میرے بچوں، میرے چھوٹے بھائیوں سنو، اچھی بات ہے لیکن یہ آسان. لیکن خدا کے لیے اپنے گھر کی عزاداری میں ہاتھ پیروں سے شرکت کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہاتھ پیروں. تمہارے گھر کا ملازم فرش اعلیٰ نہ بچھائے، خود بچھاؤ. تبرک خود تقسیم کرو. کوشش کرو کہ تمہارے ہاتھ پیر ازا امام حسین کی خدمت میں مصروف ہو. بہت توجہ آپ حضرات. اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ بے وارث قوم نہیں. انفرادی طور پر ہمارے باپ مر گئے، ہم یتیم ہو گئے. کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہو گیا. لیکن الحمدللہ یہ قوم یتیم قوم نہیں. ہماری قوم کبھی یتیم نہیں ہوتی. دیکھیے ایک میسج ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہماری قوم کبھی یتیم نہیں ہوتی.
حیدرآباد کے بزرگ شاعر جناب شمسام علی گوہر نے کیا خوبصورت 4 مصرعے فرمائے. وہ فرماتے ہیں وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے. وجود حق سے سنیے گا، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، اسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. سنا یہ مطلب یا نہیں سنا؟ وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، اسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام. تھوڑا سا بھروسہ تو کیجئے اپنے امام پر، یقین تو پیدا کیجئے، اعتماد تو پیدا کیجئے. لیکن پھر جب امید کے ساتھ امام کی طرف دیکھیے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جب امید کے ساتھ امام کی طرف دیکھیے تو پھر انہی کو قبلہ سمجھیے، پھر ادھر ادھر نہ دیکھیے. صلوات علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. سنیے قبلہ، آج کی مجلس پہ میں نے سوچا تھا کہ میں یہ موضوع عرض کروں گا، اور وہی انشاءاللہ آج میں عرض کروں گا. چونکہ امام عصر کے سلسلے میں یہ مجالس اس سال منعقد ہو رہی ہیں. کل میں نے تھوڑی سی تمہید آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. تو عزیزوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام دنیا میں تشریف لا چکے، اور یوں ہی نہیں. دیکھیں محرم آتا ہے، لوگوں کو نہ معلوم کون کون یاد آنے لگتا. آج ان کی شہادت، کل ان کی شہادت، شوق ہے نا. ہم شہادت منا رہے ہیں، وہ بھی شہادت منائیں. ارے بھیا، ہم خالی شہادت کا دن نہیں مناتے، ہم یوم ولادت بھی مناتے. ہم نے کب روکا؟ جن لوگوں کا یوم وفات مناتے ہو، کبھی ان کا یوم ولادت نہیں تو مناؤ. آپ غور نہیں کر رہے ہیں، کبھی ان کا یوم ولادت بھی مناؤ. ہم جشن ولادت امیر المومنین مناتے ہیں، پوسٹر پر خانہ کعبہ کی تصویر بناتے ہیں. ہم خانہ کعبہ کی تصویر مناتے ہیں. تمہیں شوق ہو رہا ہے تم بھی بناؤ. آئیڈیا ہم دیے دے رہے ہیں. کسی سے پوسٹر بنواؤ، بت کدے کی تصویر بنواؤ. ایک صلوات برابر محمد و آل محمد. سنیے قبلہ، سارے مسلمان میلاد مناتے ہیں. میلاد کس کا؟ رسول اللہ کا میلاد. عید میلاد النبی. ٹھیک ہے، عید میلاد النبی. ہر جگہ میلاد پڑھا جا رہا ہے. میلاد کا مطلب آپ کو معلوم؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟
دیکھیے الگ الگ الفاظ ہیں، جشن، محفل، سمجھ رہے ہیں آپ، قصیدہ خوانی، مقاصدہ، ایسے ایک لفظ ہے میلاد۔ میلاد، یہ میلاد کہاں سے بنا ہے؟ میلاد، میں اسی قبیلے کے اور الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کروں، میلاد، مولود، ولادت، ایسا جشن جس میں کسی کی ولادت کے وقت رونما ہونے والے واقعات کو بیان کیا جائے، اسے کہتے ہیں میلاد۔ یہ ایک ٹیکنیکل چیز تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ مولا علی کا جشن ہو رہا ہے، اگر میلاد ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ خیبر بھی بیان ہو، خندق بھی بیان ہو، لیکن میلاد کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد کا کعبے تک آنا بیان ہو، کعبے کی دیوار کا شق ہونا بیان ہو، بی بی کا اس پہ جانا بیان ہو، مولا علی کی آمد بیان ہو، یعنی مولا کائنات کی دنیا میں آتے وقت جو فضائل سامنے آئے ان کو بیان کرنا، یہ کہلاتا ہے میلاد۔ اب مسلمان رسول اللہ کا میلاد پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے میلاد میں؟ کہ جب وقت ولادت تھا تو جناب حوا آئیں، بے شک آئیں، جناب آمنہ کے حجرے میں جناب سارہ آئیں، بے شک آئیں، جناب مریم آئیں، بے شک آئیں، جناب حاجرہ آئیں، بے شک آئیں، حجرے میں چراغ چل رہا تھا، ولادت سے پہلے گل ہو گیا، بے شک گل ہو گیا، نور پھیل گیا، دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں، نور پھیل گیا، پیغمبر دنیا میں آئے تو سجدے میں سر رکھا، بے شک سجدے میں سر رکھا، فرشتوں کا نزول ہوا، بے شک فرشتوں کا نزول ہوا، اسے کہتے ہیں میلاد، اسے کہتے ہیں میلاد۔ ہم تمام مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے یہ میلاد پڑھا کس نے؟ سب سے پہلے یہ میلاد پڑھا کس نے؟ نہیں، ایک سوال اور کر لوں، سب سے پہلے یہ میلاد پڑھا کس نے اور سب سے پہلے یہ میلاد سنا کس نے؟ کس نے پڑھا اور کس نے سنا؟ کہ جب جناب آمنہ کے گھر پیغمبر تشریف لائے تو اس وقت حجرے میں سوائے فاطمہ بنت اسد کے کوئی اور بیوی نہیں تھی۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ جناب آمنہ کے ساتھ جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں موجود تھی، انہوں نے یہ مناظر دیکھے، یہ سب کچھ انہوں نے بتایا، لیکن اس حجرے سے اٹھی اور سب سے پہلے جناب ابو طالب کے پاس آئیں، سن رہے ہیں آپ؟ اور آنے کے بعد جناب ابو طالب سے یہ سارے حالات بیان کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا میلاد فاطمہ بنت اسد نے پڑھا، ابو طالب نے سنا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، فاطمہ بنت اسد نے پڑھا، ابو طالب نے سنا۔ اب دیکھیں عزیزوں، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پرسوں عرض کیا تھا کہ یہ عشرہ ہمارے ساتھ بڑا ہو گیا تو دھیرے دھیرے سامعین بھی بدل گئے۔ ایک زمانے میں جب مجلس پڑھتے تھے تو بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہوتی تھی کہ جو ہم کہتے تھے آداب تو وہ کہتے تھے جیتے رہیے، سمجھ رہے ہیں؟ دھیرے دھیرے تناسب بدلتا گیا۔ اب خدا سلامت رکھے، ہمارے اظہر کھنپوری صاحب بیٹھے ہیں، اس طرح کے چند لوگ رہ گئے جو اس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ورنہ زیادہ تر وہ ہیں جن کو ہم ہی کو دعا دینا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال دھیرے دھیرے وقت بدلتا ہے تو یہ حالات بدلتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مولا ان بچوں کو سلامت رکھے کہ ہم مجلس پڑھ کے اترے، سب نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا، تو خالی داد نہیں دیتے، اکثر بزرگ آگے بڑھ کے داد کے ساتھ دعا بھی دیتے ہیں، اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ، اللہ ترقی دے، مولا صحت عطا کرے، مولا سلامتی عطا کرے۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ داد کے ساتھ دعا بھی دی جاتی ہے۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد نے، اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے، جب فاطمہ بنت اسد نے ابو طالب کے سامنے آ کے کائنات کا پہلا میلاد پڑھا تو جناب ابو طالب نے خالی سبحان اللہ نہیں کہا،
خالی جزاک اللہ نہیں کہا، صرف داد نہیں دی بلکہ فاطمہ بنت اسد کو دعا بھی دی۔ اب وہ دعا کیا تھی کہ آج سے 30 سال کے بعد اللہ آپ کو بھی ایسا ہی بیٹا دے۔ قسم خدا کے عزیزوں، یہ سرکار باب المراد سے منسوب ایوان ہے، یا ان کی طرف سے بھی بہت کچھ عطا ہوتا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ممبر پر آنے سے پہلے ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن یہاں ان کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اب انہی کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک جملہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ کو اختیار ہے جیسے چاہے سنیں، قسم خدا کی اس سے پہلے ذہن میں بھی نہیں تھا، لیکن انہی کی طرف سے عطا کیا ہوا فقط ایک جملہ ہے جو آپ کے ہدیہ سماعت کر رہا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد نے میلاد پڑھا، ابو طالب نے دعا دی، آج سے 30 سال کے بعد اللہ آپ کو بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 17 ربیع الاول کے میلاد میں 13 رجب کے میلاد کا اعلان ہو گیا۔ ہوا اعلان یا نہیں ہوا؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ سب یوں ہی نہیں سنایا، یہ میں نے آپ کو صرف اور صرف اس لیے سنایا کہ جیسے پہلے محمد کا میلاد پڑھنے والی بی بی کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، ایسے ہی آخری محمد کا میلاد پڑھنے والی بی بی کا نام ہے حکیمہ خاتون۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں بھائی سنیے، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آج میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے جو ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت سی باتیں بالکل نہیں۔ اب یہ بچے جیسے چاہیں ویسے سنیں، لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ خاموش رہ کے سنیے، اس لیے کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ہمارا مولا دعوت العشیرہ میں خاموش نہ رہا، تو یہاں بھی سامعین داد دیتے ہیں، بولتے ہیں، آپ بولیے، داد دیجئے، لیکن میری باتوں کو یاد رکھیے گا، کچھ آپ کو یاد رہ گیا تو انشاءاللہ آگے آپ کے کام آئے گا۔ ویسے مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے تو بہت توجہ آپ حضرات کی۔ جناب حکیمہ خاتون، یہ جناب حکیمہ خاتون کون ہے؟ سنیں مجھے، جناب حکیمہ خاتون کون؟ نام سنا ہوگا نا، حکیمہ خاتون۔ جو لوگ سامرہ گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، وہاں جو ذریعہ اقدس ہے سامرہ میں، سرمن رائے میں، اس کو کہتے ہیں عسکریین، دو امام، امام علی النقی علیہ السلام، ماشاءاللہ ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام، دو امام وہی۔ اور جب آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں تو اس میں چار قبریں، امام علی نقی، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور جناب نرجس خاتون، ہمارے امام کی والدہ گرامی، ہمارے جان قربان۔ دیکھیں یہی کام کی باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام کی معرفت، اپنے زمانے کے امام کی معرفت۔ نرجس خاتون، اور چوتھی قبر ہے جناب حکیمہ خاتون کی۔ یہ جناب حکیمہ خاتون
وہ مقدس بیوی ہیں جو ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر ہے، بیٹی ہے، نوے امام کی بیٹی. اور ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام کی بہن ہمشیرہ. اور ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون. بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. نیمہ شعبان کی رات ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام. لیکن دیکھیے ایک بات میں کہوں گا ضرور. میں نے کسی دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ امام کے لیے، معصوم کے لیے ولادت کا لفظ استعمال کرنا نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے، نہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ لفظ استعمال نہ کریں تو پھر مولا علی کو مولود کعبہ کیسے کہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ جناب ابو طالب والد، فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ. اگر ولادت ہی نہیں تو پھر والد کیسے، والدہ کیسے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ الگ بات ہے کہ جیسے ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان ہیں، لیکن اس انسان میں اور اس انسان میں فرق ہے. جیسے ہمارا گھر بھی بیت ہے اور کعبہ بھی بیت ہے، لیکن اس بیت میں اور اس بیت میں فرق ہے. جیسے ہمارے گھر میں جو کتاب رکھی ہوئی ہے یہ بھی کتاب ہے، اور جو جزدان میں لپٹا ہوا ہے قرآن وہ بھی کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں اور اس کتاب میں فرق ہے. ایسے ہی اس ولادت میں اور اس ولادت میں فرق ہے. خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہوئیے. اس ولادت میں اور اس ولادت میں فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی اور لفظ بھی کوئی فرط محبت میں یا بوجہ معرفت اہل بیت کے لیے استعمال کرے تو کوئی اس کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش نہ کرے، کوئی اسٹیکر لگانے کی کوشش نہ کرے. تھوڑا سا عقل استعمال کرو، تھوڑا سا عقل استعمال کرو. اہل بیت کا مسئلہ ہے، ذرا فراغ دل بنو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے وقوفی کے مظاہرے نہ کرو. ایک بار ایک صاحب نے پوچھا کہ 15 شعبان کو، دیکھیں بڑا ٹیکنیکل سوال کیا، کہ 15 شعبان کو امام کی ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا؟ ہم نے کہا ہے امام کی ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا. انہوں نے سوچا بہت مشکل سوال کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھیا ہم سے نہ پوچھو، امام حسن عسکری سے پوچھو، انہوں نے جناب حکیمہ خاتون سے کیا کہا. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد. سن رہا ہے بہن بھائی؟ نہیں سن رہا ہے؟ ہم سے نہ پوچھو، امام حسن عسکری سے پوچھو انہوں نے اپنی پھوپھی سے کیا کہا. کوئی کتاب لے آؤ، کوئی کتاب لے آؤ جس پہ یہ واقعات تحریر ہو، اور پڑھ کے ہمیں بتاؤ کہ 11ویں امام نے اپنی پھوپھی سے کیا کہا. سنے گا یہ مجمع جس کے دل میں اپنے امام کی محبت ہے انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا. امام حسن عسکری نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی آج اللہ نرجس کے بدن سے اپنی حجت کو ظاہر کرے گا. صلوات و محمد و آل میری طرف دیکھیے، بات سمجھے جو میں عرض کر رہا. کیا فرمایا؟ آج اللہ نرجس کے بطن سے، نرجس کے بطن سے اپنی حجت کو ظاہر کرے. یہ جناب نرجس خاتون خود ایک پورا موضوع ہے مجلس پڑھنے کے لیے. قیصر روم کی پوتی تھی، مادری زبان رومی تھی، لیکن خواب میں بی بی زہرا نے تعلیم دی تھی، لہذا روانی کے ساتھ عربی بولتی تھی. کیا سن رہے ہیں؟ ایک خاص پس منظر ہے.
بہرحال امام حسن عسکری علیہ السلام کے عہد میں آئی تھی. جب 11ویں امام نے اپنی پھوپھی سے یہ کہا، اب سنو یہ مجمع، میں سمجھتا ہوں شاید میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا، لیکن شاید میرے سامنے بیٹھے ہوئے اکثر لوگوں نے یہ بات اس سے پہلے نہ سنی ہو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے کہ جناب حکیمہ خاتون جناب نرجس خاتون کے پاس پہنچی، اور جناب حکیمہ خاتون نے جناب نرجس خاتون کو سیدہ کہہ کر مخاطب کیا. اللہ اکبر. بھائی خدا کے لیے اب خاموش نہ رہیے، بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سیدہ کہہ کے مخاطب کیا، اے میری سیدہ. ہائے ہائے ہائے، سنی نہیں رہا، اے میری سردار. جیسے ہی جناب نرجس خاتون کو جناب حکیمہ خاتون نے سیدہ کہہ کے مخاطب کیا، جناب نرجس خاتون کھڑی ہو گئی، کہا بی بی آپ سردار. سنی نہیں رہے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں. اے بی بی سیدہ تو آپ ہیں، آپ ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی ہے. اے بی بی سیدہ تو آپ ہیں، آپ مجھے سیدہ کہہ رہی ہیں. تو جناب حکیمہ خاتون نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے خاندان کی ساری عورتوں کی سردار ہیں. آپ اس لیے سیدہ ہیں کہ آپ حجت کی ماں ہیں. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے. آپ اس لیے سیدہ ہیں کہ آپ حجت کی ماں ہیں، آپ حجت کی ماں ہیں. دیکھیے اگر میثم ذہبی نے مجلس میں یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. میرا پسندیدہ موضوع ہے، بہت توجہ آپ بتانے کی چاہتا ہوں. آپ سیدہ ہیں اس لیے کہ آپ حجت کی ماں ہیں. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں موضوع ہے امام اور امت. دیکھو امت کی ماں سیدہ نہیں ہوتی، امام کی ماں ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ کل مجلس پہ 10 منٹ زیادہ ہو گئے تو میں کوشش کرتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر مجلس کو سمیٹ لوں. تو بہرحال آپ سنیں، کوشش کروں کہ وقت کے اندر مجلس تمام ہو جائے، لیکن بہرحال دل چاہ رہا ہے کہ موضوع بھی مکمل ہو جائے اور کچھ باتیں 9 دنوں میں آپ کے حوالے کر سکوں. لہذا پوری توجہ کے ساتھ سنیے. یہ چیزیں بہرحال بغیر محنت کے نہیں پڑھی جاتی. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. سنیے عزیزوں، جناب نرجس خاتون ہمارے امام کی ماں آیت اللہ سید محمد شیرازی تابسرا بہترین کتاب لکھی امہات المعصومین. میں نے جتنی کتابیں پڑھی تو یہ اس موضوع پر اکلوتی کتاب نظر آئی، یعنی معصومین کی مائیں. بڑی غضب کی کتاب لکھی انہوں نے. 14 معصوموں کی ماؤں کے سلسلے میں انہوں نے کتاب لکھی. 13 بیویوں کا تذکرہ کیا. 14 معصوموں کی مائیں یعنی 13 بیویوں کا تذکرہ کیا. امام حسن اور امام حسین کی ماں تو ایک ہی، جناب آمنہ سے لے کر جناب نرجس خاتون تک. اس کتاب میں وہ آخر میں تحریر کرتے ہیں جہاں پر جناب نرجس خاتون کا تذکرہ انہوں نے تفصیل سے کیا ہے. انہوں نے لکھا کہ مرزا محمد تقی کاشمیری، مرزا محمد تقی شیرازی، مرزا محمد تقی شیرازی، ایک کاشمیری بھی اس لیے میرے زبان سے کہا گیا. تو بہرحال مرزا محمد تقی شیرازی یہ سامرہ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز سنیے، آپ کے کام کی چیز میں بتا رہا ہوں. سامرہ میں رہتے تھے. ایک بار طاعون پھیل گیا، وبا پھیل گیا، اور اس وبا میں لوگ اس قدر گرفتار ہونے لگے
اور اتنی تیزی سے لوگ مرنے لگے کہ دفن کرنا مشکل ہو گیا۔ دیکھیے آج کے حالات آپ کے پیش نظر ہے نا۔ عالم یہ ہوا، میں جو پڑھا ہے وہی آپ کو سنا رہا ہوں، عالم یہ ہوا کہ لوگ اپنی میتوں کو سڑک پر یوں ہی چھوڑ کے چلے آتے تھے۔ یہ عالم ہوا، اس کثرت سے لوگ مرنے لگے۔ تو اس وقت جو شیعہ علماء تھے ان کا ایک جلسہ ہوا اس سلسلے میں، اور تمام لوگ وہاں جمع ہوئے۔ تو یہ مرزا محمد تقی شیرازی یہ کہتے ہیں میں بھی اس جلسے میں پہنچا، وہاں تمام اکابر علماء جمع تھے، بزرگ علماء سب جمع تھے، اور غور و فکر کر رہے تھے کہ اس وبا کے عالم میں کیا کیا جائے۔ تو ان میں ایک جو سب سے بزرگ عالم تھے، جن کا سب احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، یہ مرزا محمد تقی کاشمیری کی جو سوانح حیات ہے اس میں یہ واقعہ بالکل ایسے ہی موجود ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو جو بزرگ عالم تھے انہوں نے کہا کہ جب حکم نافذ ہو چکا ہے تو کیا وہ سنایا نہ جائے؟ تو سب نے کہا بسم اللہ سنائیے۔ تو انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں معصوم سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ تمام حضرات جا کر تمام شیعہ حضرات تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ آج سے 10 دن تک مسلسل یعنی روزانہ زیارت عاشورہ پڑھیں۔ سنیے کہ آپ کے کام کی بات ہے، زیارت عاشورہ پڑھیں، اور زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کریں جناب نرجس خاتون کو۔ اللہ اکبر، آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ جناب نرجس خاتون کو، یعنی اپنے امام آخر کی ماں کی خدمت میں، اور پھر اللہ سے ان بی بی کے وسیلے سے دعا کریں کہ وہ اس وبا کو ختم کر۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اور 10 دن مکمل نہ ہونے پائے تھے کہ وہ وبا ختم ہو۔ یہ واقعہ سید محمد شیرازی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔ تو یہ ہے جناب نرجس خاتون۔ بہرحال یہ ایک پیغام تھا جو آپ تک پہنچانا ضروری تھا، لہذا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو اب جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نرجس خاتون کے حجرے میں پہنچی، رات کا سفر آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نصف شب گزر گئی۔ یہ کہتی ہے جب نصف شب گزر گئی تو میں نے نرجس خاتون کی طرف دیکھا تو مجھے کوئی آثار نظر نہیں آیا۔ یہ کہتی ہے میں نے بھی نماز شب ادا کی، اور انہوں نے بھی صلاۃ اللیل کی ادائیگی کا فریضہ انجام دیا۔ یہ کہتی ہے مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وقت اور آگے بڑھتا گیا، نرجس خاتون کہتی ہے میں برابر، حکیمہ خاتون کہتی ہے میں برابر نظر رکھے ہوئے تھی نرجس خاتون پر، لیکن وہاں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ اللہ آج کی رات اپنی حجت کو ظاہر کرے گا، لیکن رات تو اتنی گزر گئی، اللہ جانے آپ سن بھی رہے یا نہیں سن رہے، رات تو اتنی گزر گئی اور ابھی تک حجت ظاہر نہیں ہوئی۔ کہتی ہے صرف میرے دل میں خیال آیا تھا کہ حجرے کے باہر سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی کہ پھپھی دل میں شک نہ لائیے، آج ہی کی رات اللہ اپنی حجت کا ظاہر کرے گا۔ کیا سنا آپ نے بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، آج ہی کی رات اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب حکیمہ خاتون تو ایک معصوم کی بیٹی تھی، ایک معصوم کی بہن تھی، ایک معصوم کی پھوپھی تھی، ان کے دل میں شک آنے کا کیا سوال ہے؟ یہ شاید امام کا جملہ ہمارے لیے تھا، دیکھو اگر ظہور میں دیر ہو تو دل میں شک نہ آنے گا۔ صلوات اور بڑھاوت محمد وآل محمد۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ رات کا سفر اور آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اذان صبح سے کچھ پہلے
اب یہ کہتی ہے میری نگاہیں نرجس خاتون پر تھی. بی بی حکیمہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون کہیں نظر نہیں آ رہی. میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون کہیں نظر نہیں آ رہی. میں نے اور غور سے دیکھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک نور کی چادر. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سنا بھائی؟ پتا کریے بیدار ہوئیے. یہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک نور کی چادر ہے. اب نور ہی نور نظر آ رہا ہے, نرجس کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. یہ کہتی ہے چند لمحوں کے بعد وہ نور کی چادر ہٹی اور میں نے دیکھا کہ نرجس کی آغوش میں ایک بچہ ہے. اللہ اکبر. وہ نور کی چادر, خدا کے لیے بیدار ہوئیے, وہ نور کی چادر ہٹی. میں نے دیکھا کہ نرجس کی آغوش میں بچہ ہے. پھر میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون نے اس بچے کو زمین پر رکھا. جیسے ہی وہ بچہ زمین پہ آیا, بچے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے. دیکھیں آپ نے خوش ہوں گے تو کون خوش ہوگا؟ بچے نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے, سجدہ خالق میں سر رکھا. پوری توجہ آپ برداشت کی جاتا ہوں. سجدہ خالق میں سر رکھا اور اس کے بعد سر آسمان کی طرف اٹھایا. اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. جو پڑھ رہا کی سب دی پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہے. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا, شیخ صدوق نے کمال الدین میں تحریر فرمایا کہ بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد انگلی اٹھائی کہ کلمہ شہادت بلند کی اور انگلی اٹھا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور اس کے بعد کہا وَأَنَّ جدی محمدًا رسول اللہ وَأَنَّ ابی علیًا امیر المومنین. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. اور میرے جد محمد اللہ کے رسول ہے اور میرے بابا علی امیر المومنین ہے. وَأَنَّ أَبِي, میرے بابا امیر المومنین, وَأَنَّ أَبِي امیر المومنین حقا, اور یہی حق ہے. سنا آپ نے نہیں سنا؟ نہیں, ابھی آپ نے ایک بات سنی نہیں. انشاءاللہ جو سنے گا اور محسوس کرے گا تو خاموش نہیں رہے گا. یہاں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی خاموش نہیں رہے گا. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سجدے سے سر اٹھایا اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کی جس کو آپ اکثر ذاکرین سے سنا کرتے ہیں. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. نہیں غور کیا آپ نے؟ آپ کے امام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. کچھ آپ نے غور کیا اس کلمے سے اس آیت کا تعلق کیا ہے؟ امام بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, یہی اسلام ہے. اسی کے نام اسلام ہے. آپ کو باب الحوائج کا واسطہ اگر کچھ نئی باتیں آپ تک پہنچی ہوں, آپ کے ایمانی جذبے کو کچھ تسلی حاصل ہوئی ہو, تو میرے لیے طول عمر کی دعا نہ کیجیے گا, لیکن یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ جب تک زندہ رہوں ذکر اہل بیت پہ کوئی کمی نہ آنے.
سنیے عزیزوں، ختم کر دوں، ایک صلوات پڑھ محمد بھائی، ایک دو باتیں اور، پھر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سلسلے میں بہت کچھ آپ کو سنانا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ اس وقت باہر سے امام حسن عسکری کی آواز آئی، پھپھی میرے وارث کو، میرے جانشین کو، میرے بیٹے کو میرے پاس لائیے۔ یہ کہتی ہے میں نے بچے کو آغوش میں لیا، لے کر، دیکھیے اب سنیے گا، میں نے اپنے بچے کو آغوش میں لیا، میں لے کے باہر آئی، امام حسن عسکری انتظار کر رہے تھے، میں نے بچے کو باپ کی گود میں دیا، میں نے بچے کو باپ کی گود میں دیا۔ امام حسن عسکری نے اپنے لال کو اپنی آغوش میں لیا۔ دیکھیں جو بول رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنے قریب کیا، تھوڑا سا سر جھکایا، پھر اپنی زبان اپنے بیٹے کے دہن میں دی۔ ہائے 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 ہائے، سن رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں عزیزوں سارے حالات وہی ہے نا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ ارے بھیا یہاں میلاد کو میلاد سے ملائیے تو۔ امام حسن کے فضائل، امام حسین کے فضائل، مولا علی کے کمالات سب سنتے رہتے ہیں نا، کہ اپنی زبان اس بچے کے دہن میں دی۔ بچے کی پہلی غذا بابا کا لعاب دہن بنا۔ اب اس کے بعد جب امام نے اپنی زبان باہر نکالی تو جو گود میں امام تھا، سن رہے ہیں، جو گود میں امام تھا، کہا بابا اجازت ہے۔ کہاں بیٹا اجازت ہے؟ کچھ یاد آیا آپ کو یا نہیں یاد آیا؟ بابا اجازت ہے، ہاں اجازت ہے۔ جیسے آغوش رسول میں علی قرآن پڑھ رہے تھے، ویسے ہی ہمارے امام جب امام حسن عسکری کی آغوش میں آئے تو سورہ قصص کی تلاوت فرمائی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، سورہ قصص کی تلاوت فرمائی۔ اور جب خود سورہ قصص کی تلاوت فرما جناب حکیمہ خاتون سامنے کھڑی ہوئی ہیں، جناب حکیمہ خاتون سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کہا پھپھی ذرا میرے بچے کے بازو کو غور سے دیکھیے، غور سے دیکھیے، اس پر کیا لکھا ہے؟ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے آگے بڑھ کے بچے کے بازو کو دیکھا تو دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، جال حق۔ یہ بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جناب حکیمہ خاتون میں آگے بڑھ کے بچے کے بازوؤں پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد امام حسن عسکری نے فرمایا کہ اب میرے بیٹے کو اس کی ماں کے پاس لے جائیے تاکہ یہ اپنی ماں کو سلام کرے۔ اللہ اکبر، یہ جا کے اپنی ماں کو سلام کرے۔ جناب حکیمہ خاتون بچے کو لے کر جناب نرجس خاتون کے پاس آئیں، امام نے اپنی والدہ کو سلام کیا۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت کچھ میں نے ترک کر دیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن صرف آخر میں ایک بات، اور میں سمجھتا ہوں وہی ربط مصائب بھی ہے، وہی ربط مصائب۔ جناب احمد ابن ابراہیم، جناب احمد ابن ابراہیم یہ روایت کرتے ہیں کہ میں امام کی غیبت کے بعد جناب حکیمہ خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے آگے کہا کہ کیا میرے سرکار سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب غیبت کا زمانہ شروع ہو گیا، اب ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کے شیعہ کس کی طرف رجوع کریں، کس کی طرف رجوع کریں؟ تو جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام یعنی میرا بھتیجا، وہ یہ حکم دے کے گئے ہیں کہ میرے شیعہ مسائل میں میری ماں کی طرف رجوع کریں، یعنی امام حسن عسکری کی ماں، جناب امام حسن عسکری کی ماں۔ ان کا نام بعض کتابوں میں حدیثہ خاتون بھی لکھا ہے۔
اور بعض لوگوں نے سلیل بھی لکھا ہے، اور سلیل کے معنی بھی تقریباً وہی ہیں جو بطول کے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو انہوں نے کہا کہ سب ان کی طرف رجوع کریں۔ تو احمد ابن ابراہیم نے، دیکھیں بس سنیے، احمد ابن ابراہیم نے جناب حکیمہ خاتون سے پوچھا کہ یہ امام حسن عسکری نے کس دلیل سے ہر شیعہ کو ایک خاتون کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، یعنی اپنی ماں کی طرف رجوع کرنے کا حکم کس دلیل کے تحت دیا؟ دیکھیں کوئی عالم بچا نہیں ہے جس نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور یہ روایت تحریر نہ کی ہو جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہر کتاب میں آپ کو یہ مل جائے گی کہ کس دلیل کے ساتھ انہوں نے ایک عورت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جناب حکیمہ خاتون نے کیا کہا؟ جناب حکیمہ خاتون نے کہا کہ اسی دلیل کے تحت جس کے تحت آقا حسین کربلا کے میدان میں اپنے اہل بیت کو امام زین العابدین کی بیماری کے عالم میں بی بی زینب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، اسی دلیل کے تحت۔ کون زینب؟ عالمہ غیر معلمہ۔ قبل آج 4 محرم آج اس صداخانے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے تابوت نکلتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، بے شک امس بھری گرمی، جو تھوڑے سے افراد مجلس میں آ گئے بڑی کاوشوں سے آئیں۔ مجھے اس بات کا مکمل احساس ہے، لیکن یہ دن سال میں ایک بار آتے ہیں۔ سال بھر کسی مجلس میں ہم مسائل اتنی تفصیل سے نہیں پڑھتے۔ آقا حسین 28ویں رجب کو مدینے سے چلے، مکے آئے، جناب عبداللہ ابن جعفر، یہ بھی ایک عظیم ترین شخصیت ہے، جناب عبداللہ ابن جعفر۔ میں نے غالباً کبھی تذکرہ کیا تھا، پھر کسی مجلس میں کہیں اور اگر موقع ملے گا تو عرض کروں گا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب جعفر طیار کے بیٹے، بی بی زینب کے شوہر، مکے تک آقا حسین کے ساتھ آئے تھے۔ مکے میں آ کے بیمار ہو گئے، مولا حسین نے کہا آپ واپس چلے جائیں۔ کہا آپ کو چھوڑ کے کیسے واپس چلے جائیں؟ ہمارا حکم ہے آپ واپس چلے جائیں۔ حکم امام تھا، واپس ہوئے، غلاموں کے سہارے سے واپس مدینے کی طرف چلے۔ آقا حسین مکے سے آگے بڑھے، کسی نے آگے کہا آقا حسین ذرا قافلے کو روکیے، ٹھہرائیے۔ کہ کیا بات ہے؟ عبداللہ ابن جعفر واپس آئے، رکا قافلہ۔ آئے عبداللہ ابن جعفر، آنے کے بعد آقا حسین سے کہتے ہیں میرے مولا، میرے آقا، اگر آپ
اجازت دیں تو میں اپنی زوجہ آپ کی ہمشیرہ سے کچھ گفتگو کر لوں۔ کہا بسم اللہ بسم اللہ۔ عبداللہ ابن جعفر شہزادی زینب کی ہماری کے قریب آئے، آنے کے بعد کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا اے سیدہ کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام۔ میرے سننے والے چاہے سامنے بیٹھے ہوں یا جو یوٹیوب پر سن رہے ہیں، کسی چینل پر مجلس کو سن رہے ہیں، رونے میں کمی نہ کریں۔ آج ان بچوں کا ماتم ہے جن کی ماں نے ان کا ماتم نہیں کیا۔ بی بی نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد کہا کہ اے میرے والی، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں جب سے آپ کے عرض میں آئی ایک لمحے کے لیے بھی میں نے آپ کی نافرمانی نہیں، آپ نے جو کہا میں نے اس پہ عمل کیا۔ آج بھی آپ جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں، لیکن زندگی بھر کی اطاعت کے صلے میں یہ علی کی بیٹی آپ سے گزارش کرتی ہے کہ کوئی بھی حکم دیجئے گا مگر بھیا کے ساتھ جانے سے روکیے گا نہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں بیوی میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اے بی بی میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اے بی بی میں تو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے آقا جا رہے ہیں، جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو صدقہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ اے بی بی یہ ہمارے بچے اونو محمد ہیں، اے بی بی انہیں بیٹا سمجھ کے نہیں حسین کا صدقہ سمجھ کے اپنے ساتھ لے جائیے۔ اے بی بی اگر کبھی وقت پڑے تو ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو میری جانب سے قربان کر دیجیے گا۔ اب اون و محمد زینب کے ساتھ ساتھ بچے کربلا آ گئے۔ شب عاشور ام لیلہ علی اکبر کی زلفوں میں کنگھی کر رہی، ام رباح علی اصغر کا گہوارہ ہلا رہی، ام کلثوم آنکھوں سے آنسو بہا رہی، پردے کا محمد بھائی سمجھا رہا ہے بی بی کل آپ کی طرف سے میں آقا حسین پر اپنی جان قربان کروں، آپ کا فدیہ میں بنوں۔ لیکن ایک خیمے میں زینب، سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو بچوں کل آل محمد کی قربانیوں کا دن ہے، اے بچوں دیکھو مجھے اماں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اے میرے بچوں، اے میرے بچوں دیکھو سنیں گے آپ جملہ، اگر لڑتے لڑتے دریا کے قریب بھی پہنچ جانا، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہارے دادا بھی علمدار تھے، تمہارے نانا بھی علمدار، اگر دریا تمہارے قبضے میں آ بھی جائے تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ یہ ممکن مناسب نہیں ہے کہ علی اصغر پیاسے رہے تم سیراب ہو جاؤ۔ سکینہ پیاسی ہو تم پانی پی لو۔ اے بچوں اس بات کا خیال رکھنا، صبح عاشور نمودار ہوئی، بار بار بچے آ رہے ہیں، اے ماموں میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، ماموں میدان میں جانے کی رضا دے دیجئے۔ حسین روک رہے ہیں، بچے مایوس ہو کے خیمے میں آئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے،
کچھ دیر کے بعد ماں آئی، اور محمد کا انتظار کر رہے ہو، عباس مارے جائیں تب میدان میں جاؤ گے، اکبر کا جنازہ آ جائے تب میدان میں جاؤ گے۔ بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، اماں کیا کرے، ماموں اجازت ہی نہیں دیتے، آؤ بچوں میرے ساتھ آؤ۔ دونوں بچوں کو لے کے آئی، بھیا حسین میرے فدیہ کو قبول کر لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے، حسین سے اجازت ملی۔ بس عزیزوں، یہ تو مجلس ہے، طریقہ ہے، دستور ہے، میں آپ کے سامنے مسائل پڑھ رہا ہوں، لیکن عزیزوں میں سوچتا ہوں کہ اگر کبھی آج آپ گھر میں ہوں، کسی مجلس میں نہ ہوں، اور تب بھی رونے کا دل چاہے تو بس یہ سوچ کے رو لیجیے گا کہ حسین نے کس دل سے زینب کے بچوں کو اجازت دی۔ یہی کافی ہے رونے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، دو گھوڑے لائے گئے، نیمچے بچوں کی کمر میں لگائے، نیمچے بچوں کی کمر میں لگائے، آن کو حسین نے گود میں اٹھایا، گھوڑے میں سوار کیا، بھئی عباس تم محمد کو سوار کرو۔ آپ میری طرف دیکھیں گے، بھئی عباس تم محمد کو سوار کرو۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عباس آگے بڑھے، شہزادی زینب کے بچے کو گھوڑے پر سوار کر رہے ہیں، میدان میں بھیج رہے ہیں۔ آپ کو پتا کیسے سوار کیا؟ عباس کا سر جھکا ہوا ہے، بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا، گھوڑے پر سوار کیا، آنکھوں سے آنسو میں۔ اللہ اکبر۔ اب عزیزوں مجھے نہیں معلوم کہ عباس حسین کو تسلی دے رہے تھے یا حسین عباس کو تسلی دے رہے تھے۔ اور محمد میدان میں آئے اور رجس پڑھنا شروع کیا، دیکھو ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، تم اس سے لڑ رہے ہو جو رسول کا نواسا ہے، تم اس سے لڑنے کے لیے آئے ہو جو علی و فاطمہ کا لاڈلا ہے، تم اس سے جنگ کر رہے ہو جو دین کا ذمہ دار ہے۔ بچوں کی جنگ شروع ہوئی، کسی نے پکار کے کہا کہ یہ بنی ہاشم کے شہر ہیں، ایک ایک کر کے ان سے لڑو گے تو یہ سب کو کاٹ کے بیچ دیں گے، ایک ساتھ مل کے حملہ کرو۔ اب عزیزوں میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، نیزہ بردار، شمشیر بردار، کمادار، سب نے مل کے ایک ساتھ حملہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں پر سارا لشکر ٹوٹ پڑا، بچوں نے بھی تلواریں نکالی، جدھر نکل جاتے تھے ادھر لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے۔ اب عزیزوں ایک علاقہ بچوں کے درمیان سے دوڑایا گیا اور محمد سے دور ہوتے چلے گئے، بچوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا۔ ایک موقع ایسا آیا، ایک بھائی نے بلند ہو کے دوسرے بھائی کو دیکھنا چاہا، بیچ میں اتنی تلواریں، اتنے نیزے کہ بھائی دکھائی نہ دیا، لیکن کانوں میں آپ ایک جملہ سنیے عزیزوں، ایک جملہ سنیے۔ ایک روایت میں نے دیکھا جب حسین بچوں کے قریب پہنچے تو ایک بھائی میں تھوڑی سی جان باقی تھی، حسین بھانجے کے قریب بیٹھ گئے، دیکھا لب ہل رہے ہیں، کان قریب کیا، بچہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ کو پتا ہے زبان پہ کیا تھا؟ اے ماموں جا کے اماں سے کہہ دیجیے گا کہ ہم نے پانی کی طرف رخ نہیں کیا۔ یہ کہہ کے زینب کا بیٹا اس دنیا سے گزر گیا، بچوں کی لاشیں خیمے میں آئیں، زینب قریب آئیں، آنسو نہ بہائے، اپنے کو بچوں پر گرایا نہیں، لب و رخسار کو چھوما نہیں، بلکہ آگے بڑھی، بچوں کی لاشوں کے درمیان